BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. روسی ریاست چیچنیا شدت پسندی کے خلاف روسی اقدامات کا مرکز ہے. پیوتن حکومت لوگوں کو دولت اسلامیہ میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ پاکستان میں بھی شدت پسندی کے خلاف جاری لڑائی میں اس سال ہزاروں عام شہری، سیکیورٹی اہلکار اور شدت پسند مارے گئے. بعض کو ہدف بنا کر قتل کیا گیا. اور اقوام متحدہ کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق صرف سمندر کے راستے یورپ آنے والے تارکین وطن کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نہ صرف شام اور عراق میں برسر پیکار ہے بلکہ مغرب اور روس سمیت دنیا کے کئی حصوں میں مسلمان نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. روس کی مسلمان اکثریتی ریاست چیچنیا سے بڑی تعداد میں نوجوان شام جا کر دولت اسلامیہ میں شامل ہو رہے ہیں. چیچن حکومت کس طرح شدت پسند سوچ کے خلاف لڑ رہی ہے، دیکھیے سیرا رینسفرڈ کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں خدیجہ عارف. چیچنیا میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خطرات سے نوجوانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے. یہاں کے مذہبی رہنما دولت اسلامیہ کو ایسی شیطانی فوج قرار دیتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس سب کے باوجود چیچن نوجوان بڑی تعداد میں شام جا کر دولت اسلامیہ میں شامل ہوئے. سعید مشایف بھی دولت اسلامیہ میں شامل ہوئے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کا اصل چہرہ سامنے آنے پر وہ تنظیم چھوڑ کر واپس آ گئے. شروع میں تو مجھے دولت اسلامیہ سے جیسے عشق ہو گیا تھا. اس تنظیم کے علاوہ باقی کسی چیز میں میری دلچسپی نہیں تھی. انہوں نے مجھے اس پر قائل کیا کہ اسلام کی راہ میں مرنا ہی زندگی کا مقصد ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. انہوں نے میرا ذہن اتنا بدل ڈالا کہ میں نے اپنے والدین اور بیوی کی ایک نہ سنی. صرف سعید کے علاقے سے تعلق رکھنے والے 52 نوجوان شام میں دولت اسلامیہ کو چھوڑ کر واپس لوٹے ہیں، لیکن بہت سے لڑتے ہوئے مارے گئے. لیڈا کا خیال تھا کہ ان کے 2 بیٹے نوکری کی تلاش میں یورپ گئے ہیں، لیکن پھر اچانک ایک دن کال آئی کہ ان کا ایک بیٹا شام میں لڑتا ہوا مارا گیا ہے. اگر مجھے تھوڑا سا بھی اندازہ ہو جاتا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہیں تو میں انہیں کبھی نہ جانے دیتی، باندھ دیتی، پولیس کو بتا دیتی. چیچن رہنما رمضان قدیرف دولت اسلامیہ کے خطرات سے ایسے نمٹ رہے ہیں. جو لوگ دولت اسلامیہ کے لیے بھرتی کر رہے تھے ان کی سرے عام پریڈ کروائی جاتی ہے، وہ بھی ان کے والدین کے سامنے. لیکن یہاں کی سیکیورٹی فورسز کے ایسے نوجوانوں سے نمٹنے کے طریقہ کار پر شدید تنقید کی جا رہی ہے. انسانی حقوق کی تنظیمیں سمجھتی ہیں کہ اس سے شدت پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے. چیچنیا چاہتا ہے کہ جنگ اور تشدد ماضی کی داستان ہی رہے، لیکن دولت اسلامیہ کی شکل میں نیا خطرہ یہ ہے کہ شام جانے والے شدت پسند واپس آ کر چیچنیا میں کارروائیاں کریں گے. مذہبی رہنما نمازیوں تک پر نظر رکھتے ہیں اور مشکوک افراد کو فوراً رپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ دولت اسلامیہ کے پروپیگنڈا کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل ہے. شدت پسند ماہر نفسیات ہیں. انہیں پتہ ہے کہ نوجوانوں کو کب اور کیسے اپنی طرف مائل کیا جائے. ان کی بھرتی آن لائن کی جاتی ہے. نوجوان کمپیوٹر پر دوسری طرف بیٹھے شدت پسند کو دوست اور ساتھی سمجھتے ہیں. دولت اسلامیہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ نے چیچنیا کو ایک بار پھر فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا دیا ہے. سیرا رینسفرڈ کی رپورٹ. اور پاکستان میں بھی سن 2015 میں شدت پسندی کے خلاف لڑائی جاری رہی. اعداد و شمار اکٹھا کرنے والی ایک ویب سائٹ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے مطابق اس برس شدت پسندی میں ہلاک ہونے والے عام شہریوں کی تعداد 911 تھی، جبکہ 337 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے اور 2395 شدت پسند مارے گئے. ان اعداد و شمار کی آزاد ذرائع سے تصدیق کرنا BBC کے لیے ممکن نہیں تھا. رواں برس ملک کی 2 اہم شخصیات پنجاب کے وزیر داخلہ شجاع خانزادہ اور انسانی حقوق کی علمبردار سبین محمود کو ہدف بنا کر شدت پسندوں نے قتل کیا. شجاع خانزادہ کی شخصیت اور کام پر لاہور سے نظر ڈالی ہے نامہ نگار شمالہ جعفری نے. پاکستان کی عوام کو 16 اگست 2015 کے یہ مناظر کافی دیر تک یاد رہیں گے.
जब इतवार के रोज अटक के करीब शादी खान के इलाके में पंजाब के वजीर दाखिला शुजा खानजादा के डेरे पर 2 खुदकुश हमला आवरों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमले में वजीर दाखिला शुजा खानजादा मौके पर ही हलाक हो गए थे। शुजा खानजादा फौज से रिटायरमेंट के बाद 3 मरतबा पंजाब असम्बली के रुकन और मुतादिद बार सूबाई काबीना में वजीर रहे। अक्टूबर 2014 में उन्हें पंजाब की वजारत दाखिला का कलमदान सौंपा गया और पेशावर स्कूल हमले के बाद वो सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के सबसे बड़े हामी बनकर सामने आए। जनूबी और वस्ती पंजाब में कल अदम तंजीमों के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन भी शुजा खानजादा के कारनामों में से एक अहम कारनामा है। देखिए, इस जीरो टॉलरेंस है। देयर इज नो सच थिंग कि ये गुड है, ये बैड है, ये हमारा है, ये और किसका है। इसी ने तो सारा 14 साल हमें खराब करके रख दिया है। वो चीज़ हमने ख़त्म करके रख दी है। शिद्दत पसंदी के खिलाफ अपनी सख्त हिकमत अमली के बायस उन्हें कल अदम तंजीमों से धमकियां मिल रही थी। लश्कर झंगवी ने बाद में शुजा खानजादा पर हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की और इसे अपने सरबराह मलिक इसहाक की हलाकत का बदला करार दिया। इतने थ्रेट्स और इतने प्रेशर के बावजूद भी उनके चेहरे पे कभी मैंने घबराहट या जो प्रेशर होता है ना, वो कभी नहीं देखी। जो उनका पोर्टफोलियो था, जो उनका नेचर ऑफ जॉब थी, उसके साथ ये चीज़ें टैग होती हैं और आई एम श्योर उनको थ्रेट्स होंगी। मीडिया चैनल्स से मुझे पता चलता था, प्रिंट मीडिया से मुझे पता चलता था कि उनको थ्रेट्स हैं, बट उन्होंने उस थ्रेट्स की परवाह ना करते हुए जो है ना आगे वो बढ़ें और जो उस मुल्क की मफाद में था उन्होंने वो किया। शुजा खानजादा ने दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी लाहे अमल पर अमल दरामद के हवाले से पंजाब में कई अहम इक़दाम किए। उनमें महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और एंटी टेररिज्म फोर्स का क़याम खास तौर पर नुमाया है। शुमाइला जाफरी, BBC न्यूज़, लाहौर। कराची में इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म कारकुन सबीन महमूद भी उनमें शामिल थीं, जिनको हदफ बनाकर कत्ल किया गया। इस वाक़े ने आज़ादी इजहार के कारकुनों और सिविल सोसाइटी में शदीद तशवीश पैदा की। नामानिगार रियाज सुहेल ने सबीन महमूद के एक दोस्त ज़हीर किदवाई और इदारे T2F की नई रूह रवां मारवी मजहर से मुलाकात की और ये जानना चाहा कि क्या सबीन महमूद के कत्ल से पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की तहरीक मुतासिर हुई। मेरे ख्याल में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ज़ाहिर है कि लोगों ने टैकल किया और उसके बाद बोलते रहे और अब भी बोलते हैं। मेरे ख्याल में उससे कोई कमी नहीं हुई, बल्कि बढ़ ही गया होगा शायद। नवीन का पैगाम जब T2F बनाया था तब से यही था कि लोग बातें करें, आपस में एक दूसरे से मिलें, झगड़ा ना करें, बहसें करें, सब कुछ के। तो मेरे ख्याल में वही पैगाम रहा और रहेगा T2F का मेरे ख्याल में। मारवी, अब T2F को आप संभाल रही हैं, तो जब सबीन का ये वाक़या हुआ उसके बाद इसको संभालने में क्या मुश्किलात सामने आई, क्या मसाइल हुए? एज अ ग्रुप वी ऑल गॉट टुगेदर और हमने यही सोचा कि इस इदारे को चलाना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। स्ट्रीम लाइनिंग में थोड़ा सा शुरू के दिनों में प्रॉब्लम्स थे, मगर सबीन ने इतना अच्छे सिस्टम्स बनाए हुए हैं कि मुश्किल बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे कि बस वो शायद कहीं बाहर गई भी और हम यहाँ चीज़ चला रहे हैं, ऐसे है। जो इश्यूज़ या मसाइल जिन पर आमतौर पर आम जगहों पर बात नहीं हो सकती थी, यहाँ पर ये वेन्यू फराहम होता था, अभी तक इसी तरह से है या इसमें कोई तब्दीली आपको लाना पड़ी है? देखिए, फ़िलॉसफी वही है, बात वही है, चीज़ इवॉल्व होगी वक्त के हिसाब से। हम उसकी मेमोरी में तो नहीं रह सकते, ठीक है, मगर ये है कि जो चीज़ जैसे उसने बनाई, जैसे उसने उस चीज़ को सोचा, हम उसी चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। अब उसमें थोड़ी बहुत अगर तब्दीलियाँ आती हैं वक्त के हिसाब से, चाहे हम शायद ज़्यादा जगह दें प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए, हम चाहे ज़्यादा मौके दें, वो एक अलग बात हो सकती है, मगर मेरे ख्याल से सिस्टम्स वही हैं जैसे बनाए हुए हैं, कोई तब्दीली कुछ नहीं आई है। T2F एक जगह है जो सबीन ने बनाई और उसका इरादा था कि उसको बहुत से लोग और देख के फॉलो करेंगे, क्योंकि एक T2F से तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना, शहर भर में होना चाहिए T2F बहुत इक्विवेलेंट। उसके मरने के बाद यहाँ पे लोग तो आते हैं, लोग बातें करते हैं, लोग लिखते हैं, ओवरऑल तो मेरे ख्याल में कोई ख़ास चीज़ पाकिस्तान में नहीं हुई। जी मारवी, ये बताएं कि सबीन के कत्ल के बाद उनके जो दूसरे करीबी दोस्त थे या जिस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स और नौजवान आते थे, वो सिलसिला इसी तरह से जारी है या कुछ लोग थोड़ा पीछे हट गए? ये जो है, मैं कहूँगी कि जो उसके दोस्त थे, जो उसकी क्लासमेट्स थे, वो सब मिलकर वाकई में आगे बढ़े हैं।
پیچھے تو کوئی نہیں ہٹا ہے، بلکہ سپورٹ بہت ملی ہے ہمیں T2F کے حساب سے. ہر کوئی پوچھتا رہتا ہے چاہے کسی بھی ملک میں ہو کہ ہم کس طرح مدد کریں T2F کے لیے. تو پیچھے تو کوئی نہیں ہٹا میرے خیال سے. مجھے لگتا ہے کہ ادارہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے. ڈونیشنز اور گرانٹس کی جب بات ہوتی ہے تو وہ بھی جیسے سبین کچھ اپلائی کر گئی تھی گرانٹ، وہ بھی ہمیں ملی ہوئی ہے ابھی. اور اس کے علاوہ لوگوں کی سپورٹ ہے. ڈسکشنز بھی ہو رہے ہیں، ٹاکس بھی ہو رہے ہیں. گرٹے انسٹیٹیوٹ نے ابھی پوئٹس ٹرانسلیٹنگ پوئٹس کے اوپر ورکشاپ کی تھی 5 دن. صحیح قدوائی اور ماوی مظہر سے ریاض سہیل نے بات کی. آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا صرف سمندر کے راستے یورپ پہنچنے والوں کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، اور چلنے سے معذور افراد نے اسکیٹ ساکر کا کھیل کیسے اپنا لیا. BBC اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. مہاجرین کے عالمی ادارے IOM نے کہا ہے کہ اس سال مشرق وسطیٰ سے سمندر کے راستے یورپ آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. گزشتہ سال کے مقابلے میں یہ 4 گنا اضافہ ہے. پناہ گزینوں کی اکثریت شام، عراق اور افغانستان سے ہے. ایک اندازے کے مطابق ان میں سے تقریباً 8 لاکھ ترکی سے یونان میں داخل ہوئے اور بیشتر کا پہلا پڑاؤ یونانی جزیرہ لیسبوس تھا. پال ایڈمز کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں زیاد ظفر. ایک کے بعد ایک انسانوں سے بھری ہوئی کشتیاں یہاں روز پہنچتی ہیں. ترکی سے یونان کے اس جزیرے تک صرف 2 گھنٹے کا سفر ہے اور خوش قسمتی سے موسم اکثر ساتھ دیتا ہے. لیکن ہزاروں لوگ یہی سفر طے کرتے ہوئے ڈوب گئے ہیں. پھر بھی پناہ گزینوں کی آمد کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. 10 لاکھ سے زیادہ پناہ گزین سمندر کے راستے یورپ پہنچ گئے ہیں اور ان میں سے آدھے سے زیادہ یہاں لیسبوس آئے ہیں. آج موسم تو خوشگوار تھا، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ سفر کے بعد نڈھال حالت میں پہنچے ہیں. گھر چھوڑنے کے بعد ہم نے 2 گھنٹے گاڑی کا سفر کیا اور پھر ان کشتیوں میں بیٹھ گئے. ہمارے پاس 4 کشتیاں تھیں. ہر کشتی میں تقریباً 50 لوگ تھے. میں امید کرتا ہوں کہ شام میں مسائل حل ہو جائیں، وہاں امن آ جائے اور ایک دن ہم وہاں لوٹ سکیں. رضاکاروں کی وجہ سے ان پناہ گزینوں کی آمد کا مرحلہ آسان ہو گیا ہے. لیکن اگر یہ صورتحال اگلے سال بھی ایسی ہی رہی تو اقوام متحدہ کے مطابق موجودہ سہولتیں کافی نہیں ہوں گی. ساحل سے کچھ میل دور اس پہاڑی پر استعمال کی ہوئی لائف جیکٹس کے انبار جمع ہیں. 10 لاکھ لوگوں کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن یہاں آ کر یہ تصور آسان ہو جاتا ہے. پال ایڈمز کی رپورٹ. اور اب کچھ مختصر خبریں. چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق 5 روز قبل منہدم ہونے والی کان میں پھنسے مزدوروں میں سے 8 کان کنوں کو انفراریڈ کیمروں کی مدد سے زندہ حالت میں ڈھونڈ لیا گیا ہے. امدادی کارکن ابھی انہیں نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں، تاہم کان کنوں سے رابطہ ہو گیا ہے اور ان تک کھانے پینے کی اشیاء پہنچا دی گئی ہیں. بین الاقوامی امدادی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ موجودہ موسمیاتی نظام ایل نینو کے اثرات اب تک ریکارڈ کیے جانے والے شدید ترین ایل نینو کے برابر ہو سکتے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے سن 2016 میں کروڑوں افراد بھوک اور بیماری کے خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں. لندن میں دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے مسلمان جوڑے کو عدالت نے 27 اور 25 سال جیل کی سزا سنائی ہے. محمد رحمان اور ان کی بیوی ثنا خان لندن کے زیر زمین ٹرین سسٹم اور ایک شاپنگ مال پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. اور امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار کی دوڑ میں پیش امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی تشہیری مہم پر ہر ہفتے 20 لاکھ امریکی ڈالر خرچ کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اپنے تمام حریفوں سے زیادہ خرچ کریں گے. اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ پر آپ سب سے زیادہ کون سی خبریں پڑھ رہے ہیں. انڈیا کے دارالحکومت نئی دلی میں انڈین فضائیہ کے ایک اہلکار کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کرنے کی خبر آپ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، جبکہ کراچی کے نامزد میئر وسیم اختر کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہونے کی خبر میں بھی آپ بہت دلچسپی لے رہے ہیں. پولیو ایسا مہلک مرض ہے جس سے لوگ معذور ہو سکتے ہیں. افریقی ملک گھانا کے دارالحکومت اکرا میں پولیو کی وجہ سے معذور بہت سے افراد آپ کو سڑکوں پر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں. لیکن چھٹی کے دن اتوار کو ان میں سے کچھ رولنگ راکٹ ساکر یا فٹ بال کھیلنے والی ٹیم کی نمائندگی کرتے ہیں. ٹیم کے کوچ کو امید ہے کہ ایک دن اس کھیل کو پیرالمپکس میں شامل کر لیا جائے گا.
स्केट सॉकर पैरों से माजूर लोगों के लिए है, इसलिए हम हाथों से खेलते हैं। बचपन में मुझे पोलियो हो गई थी और मैं टांगों से माजूर हो गया था। क्योंकि मैं चल नहीं सकता और मुझे नौकरी नहीं मिलती, इसलिए मुझे भीख मांगना पड़ती है। सड़कों पर भीख मांगना खतरनाक काम है। मेरे कई दोस्त इस तरह हलाक हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। मैं बड़े जोश जज्बे से स्केट सॉकर खेलता हूँ। हमारा खेल देखने वाले कभी कभार हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें ले आते हैं। खेलने से मुझे फख्र महसूस होता है। अगर हम ना खेलें तो लोग पूछते हैं कि आप क्यों नहीं खेलते। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भीख मांगना छोड़ देंगे। इस खेल को इतना फ़रोग़ दिया जाए कि दुनिया इसे बैनुल-अक़वामी खेल के तौर पर तस्लीम कर ले और इस तरह इन्हें मुकम्मल तौर पर भीख से निजात मिल जाए और वो स्टार्स बन जाएं। हमें पैरा ओलंपिक से उम्मीद है कि वो स्केट सॉकर प्रोजेक्ट को तस्लीम कर लेंगे और इसे ओलंपिक्स में शामिल कर लेंगे। सॉकर खेलने से मैं अपनी परेशानियां भूल जाता हूं। इससे मुझे यकीन होता है कि एक दिन मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। मैं इस बारे में बहुत पुरुम्मीद हूं। मेरे ख्याल में अगर मैं बैठा रहूं और किसी मौजज़े का इंतज़ार करता रहूं तो वो नहीं होगा। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आलियानाज़की को इजाज़त दीजिए।